والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين. علماء کرام، مشائخ اسلام، ائمہ کرام، تمام یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ سب انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بالغاہ رسالت میں درود پاک پیش کیجیے. قل اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الرسول وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ محفل، یہ مجلس تین ٹاپک پر ہے. سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ کانفرنس، دوسرے مدرسہ عمادیہ منیریہ کے فارغ ہونے والے، حافظ بننے والے لڑکوں کی دستار بندی، اور تیسرے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت قدیم ولی، اور جن کا نام، جن کا شہرہ پورے دنیا میں ہے، ان کے اوپر لکھی گئی اردو کی میں کتاب جو والد گرامی پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے بہت پہلے لکھی تھی، اس کا بنگلہ زبان میں انواد کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہ بزرگ وہ ہیں کہ جن کے کو ہر ہندوستان والا، بنگلہ دیش والا، پورے برد صغیر والے جانتے ہیں کہ وہ حضرت مخدوم شرف الدین دہلیہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا حضور ہیں، جن کے بارے میں کچھ آخر میں بتا دوں گا. تو آج کی اس محفل میں تین فیضان کا دریا بہ رہا ہے. یعنی آپ نے مجمع البحرین تو سنا ہے، لیکن یہ مجمع البحار ہے. یعنی دو سمندر نہیں مل رہا بلکہ تین سمندر مل رہا. قرآن کا فیضان ہے. قرآن پڑھنے والے طلباء کے سر پہ دستار باندھی جائے گی. وہ حسین منظر اور بہت مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. اس لیے کہ ایک حافظ قرآن کو یاد کر کے اپنی زندگی کو عملی طور پر قرآن کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے، تو قیامت کے دن حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے والدین کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. دور سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ تاج والا کون ہے، اس کا بیٹا حافظ تھا.
تو ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا اور قیامت کے دن ان کی ایک الگ پہچان ہوگی بیٹے کے حافظ ہونے کی وجہ سے. تو جب بیٹے کے حافظ ہونے کی وجہ سے یہ پہچان ہوگی تو بیٹے کا مرتبہ بھی یقیناً بڑا اونچا ہوگا. کیوں اونچا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو یاد کیا ہے, اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے. قرآن کا تعلق یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی قرآن پڑھنے والے کی کسی نے ایک لقمے سے مدد کی یا کسی نے ایک ٹوٹا ہوا ہی صحیح اسے ایک قلم دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسے کعبے کو 70 مرتبہ بنانے کا ثواب. یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, رب العالمین کا کلام ہے, اس کی باقی رکھ. دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسانی سے یاد نہیں ہوتی ہے جتنا کہ اللہ کا کلام یاد ہوتا ہے. چھوٹا بچہ جس کو عربی نہیں آتی ہے, ہر زبان کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک زبان نہیں سیکھے گا اس وقت تک اس کی کتاب نہیں پڑھ سکتا. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ زبان نہیں جانتے ہیں, عربی نہیں جانتے ہیں, لیکن قرآن پڑھتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, عربی سے کوئی واقف نہیں ہے, اسے نہیں معلوم ہے کہ ہاذا کیا ہوتا ہے, ذالکا کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی قرآن پڑھے گا اور یہ کہے گا ذالکل کتاب, اور قرآن کی تلاوت کرے گا. اور تلاوت کرے گا تو یہ پہچان کے کرے گا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں. ہر جس کے ہر لفظ پہ ثواب ہے, ہر لفظ پہ نیکی ہے. آج جو ہم لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں, ان پریشان حالی کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کس کام میں آتا؟ ہم بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کریں گے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے والی, اس لیے کہ وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے. تھوڑی دیر تقریر کرتے ہیں تو تھک جاتا ہے. تو آج قرآن کس لیے ہمیں یاد آتا؟ کسی کا چہلم ہوا, چہارم ہوا, قرآن خوانی ہوئی, دکان کا افتتاح ہے, مکان میں داخلہ ہے, کسی کا انتقال ہو گیا ہے, کسی کے مزار پہ جا کے پڑھنا ہے, تو بس اس وقت قرآن یاد آتا ہے. باقی ایسے قرآن میں کیا لکھا ہے, کیسے عمل کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے, اس کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ہی کتاب کو چھوڑ دیا, دنیا کی ساری کتابوں کو ہم نے اپنا لیا, دنیا کے سارے فلسفے کو ہم نے اپنا لیا, لیکن ہم نے قرآن کے فلسفے کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں اور سمجھیں. آج کتنی جگہ ہم یہ بات کہیں گے, شاید آپ کو اچھا نہ لگے, کتنی جگہ مسجدوں میں جمعے کو تقریریں ہوتی ہیں, سینکڑوں موضوعات ہوتے ہیں ہمارے تقریر کے, یہ ناجائز, یہ حرام, یہ مت کرو, یہ کرو, یہ کرو. یہاں تک کہ کوئی تقریر کرتا ہے کہ سلامت پڑھو, کوئی کہتا ہے کہ میلاد مت پڑھو, کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا ضروری ہے. اسی میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کی عظمتوں پر ہم اپنے عوام کو بتاتے نہیں ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اللہ کے پیغام کو ہم کیسے عام کریں, اللہ کے فرمان کو ہم کیسے عام کریں, اور اس کے مطابق ہم زندگی کیسے گزاریں. ہماری تقریر ہے, قرآن کی تشریح, قرآن کی تفسیر ہم بیان نہیں کر پاتے ہیں. ہم بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, بلکہ آج کے زمانے میں تو مقرر لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور عنوان کچھ اور بناتے ہیں. اپنے لوگوں کو قرآن نہیں سکھاتے ہیں. ہمیں 2 چیز ہی سیکھنی, بس صرف 2 چیز سیکھنی. ایک قرآن سیکھنا ہے
दूसरे नबी का तरीका सीखना। और हकीकत ये है कि अगर नबी का तरीका सीख लेंगे तो कुरान सीख लेंगे, अगर कुरान सीख लेंगे तो नबी का तरीका सीख लेंगे। इसलिए कि जो कुरान में है वो सब नबी ने बताया है, और जो नबी ने किया है वो कुरान के अलावा कुछ नहीं किया। अल्लाह का कलाम ही बताया नबी ने, बल्कि नबी की ज़ात-ए गिरामी प्रैक्टिकल है और कुरान एक फार्मूला है। सिर्फ फार्मूला पढ़ने से भी समझ में नहीं आता और सिर्फ प्रैक्टिकल देखने से भी समझ में नहीं आता, दोनों को समझना पड़ता। इसीलिए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी तरक्तुकुम मुस्तफ़लैन किताबुल्लाह व अहल बैती, कि हम तुम्हारे दरमियान में दो बड़ी भारी भरकम चीज छोड़े जाते हैं। भारी भरकम, छोटी मामूली चीज नहीं छोड़ रहे हैं, भारी भरकम। भारी का मतलब ये कि वजन में भारी नहीं, उसके मर्तबे में भारी, उसके रुतबे में भारी। वो भारी भरकम चीज क्या है? अल्लाह का कलाम है। और दूसरी भारी भरकम चीज क्या है? मेरे घर वाले हैं, मेरे घर वालों की कैद क्यों लगे? कहना चाहिए था ना कि उलमा छोड़ के जा रहे हैं, फुजला छोड़ के जा रहे हैं, मुहद्दिस छोड़ के जा रहे हैं, मुफस्सिर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये कहा गया कि हम अपने घर वालों को छोड़ करके जा रहे हैं। तुम इसको पकड़े ना होगे तो गुमराह नहीं होगे। इसलिए कि कुरान फार्मूला बताएगा और मेरे घर वाले हमको देख करके अमल का तरीका बताएंगे। इसलिए कि घर वालों का मतलब कुछ और होता है। दो तरह के लोग होते हैं नबी की बारगाह में, दो तरह के हैं, एक दर वाले हैं और एक घर वाले हैं। दर वाले दर पर रह जाते हैं, लेकिन घर वालों को ये पता होता है कि घर के अंदर नबी ने कैसे गुजारा। मामला बाहर में होते हैं, जिंदगी घर में गुजरती है। इसलिए घर वालों को पकड़ने की बात कही गई। और घर वाले का बड़ा मर्तबा, आज बहुत से लोग घर ही वालों के मसले को कम करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया में जो औलियाए किराम के फैजान हैं वो सबसे ज्यादा घर वालों से पैदा। तमाम सिलसिला कहा जाकर मुंतही होता है, सबसे ज्यादा सनासिर जाकर के मुंतही होते हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहहु खलीफा। जाहिर है कि घर वाले और फैजान उन्हीं से जारी हो रहा।